الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وآلہ حجج اللہ۔ ہم ہر روز اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات میں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں جو دوسری چیزوں کے اثرات زائل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ مثلاً ایک دوا جو دوسری دوا کے اثر کو زائل کرتی ہے، یا ممکن ہے کہ ایک چیز جس میں زہر ہو اور ایک دوسری چیز جو اس کے زہر کو زائل کرنے کے لیے ہو، یعنی ایک چیز ہے اور اسی کے مقابلے پہ ایک دوسری چیز ہے جو اس کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ یہی چیز پوری کائنات میں ہے۔ گویا کائنات کے اجزاء کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے کہ ایک اثر دکھاتا ہے اور دوسرا اس کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ بعض مفکرین نے بطور مبالغہ کہا ہے کہ اس دنیا کا قانون اصلی تصادم و تزاحم ہے، جہاں ہر موجود دوسرے موجود سے دست و گریبان ہے۔ لیکن یہ نظریہ بہت بڑے مبالغے پر مبنی ہے، مگر اس بات سے بھی انکار ناممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے مختلف اثرات پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم انسان کو پوری دنیا کا نمونہ پاتے ہیں۔ گویا پورا سمندر چھوٹے سے ایک کوزے میں سمایا ہوا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے انسان کے اندر بھی خواہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح موجود ہے۔ مثلاً اسی تصادم اور تزاحم کی مثال انسان کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ انسان کے اندرونی حالات اور اس کے اندر پوشیدہ قوتیں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ ان کا ایک دوسرے پر جدا جدا اثر ہوتا ہے۔ جب ان میں کوئی رشد پاتا ہے تو وہ دوسری کمزور قوتوں کو دبا دیتا ہے اور ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، انسان کی خود پسندی اس کی عقل کی دشمن ہے۔ ایک جگہ اور آپ فرماتے ہیں، لالچ کی زمین انسان کی عقل کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ہوا و ہوس عقل کی دشمن ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے اقوال ہمارے دینی آثار میں ہیں جن میں ہوا و ہوس، غرور و تکبر، لالچ و خود غرضی، تعصب و ہٹ دھرمی کو عقل کا دشمن بتایا گیا ہے۔ لیکن اس دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ عقل سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثر کو زائل کر دینا۔ یہ چیزیں چونکہ عقل کو زائل کرنے کا سبب ہیں، اس لیے یہ عقل کی دشمن ہیں، اور یہ اسی تصادم و تزاحم جہاں کا ایک نمونہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم بعض ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، وہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسے حالات رونما ہوتے ہیں، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کی عقل و شعور کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک آباء و اجداد کی اندھی تقلید بھی ہے۔ بیجا تعصب، بے معنی حمیت اور زبردستی کی ہٹ دھرمی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حق کے مقابلے میں سر تسلیم خم کریں۔ بڑوں نے کیا خوب کہا ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کے سرکش احساسات و جذبات اور خود اس کے اندر پایا جانے والا نفس امارہ ہے، جس سے بڑا اور کوئی دشمن نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دشمن انسان کے اس مرکز تک رسائی رکھتا ہے جہاں سے انسان حق و باطل اور اچھے اور برے کی تشخیص پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنے ہر دشمن کے مقابلے میں عقل سے مدد لیتا ہے، اور عقل ہی کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو شکست دینے کی امید رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہو جو انسان کی عقل کو ہی خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یقیناً وہی انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عقل کے خدمت گزار تھے۔ جس طرح ڈاکٹر انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کا خادم ہے، اسی طرح انبیاء بھی انسان کی عقل و فطرت کے خادم ہیں۔ وہ خدمت جو انبیاء عقل انسانی کی کرتے ہیں وہ اس خدمت سے کافی مختلف ہے جو ایک استاد اپنے شاگردوں کی کرتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی ایک معین کتاب یا کوئی ایک فن تعلیم دیتا ہے، جبکہ انبیاء لوگوں کے اخلاق و کردار کو سجاتے سنوارتے ہیں تاکہ عقل انسانی رشد و تکامل کی منزل میں وارد ہو۔ اگر انسان کا اخلاق و کردار اچھا ہو اور وہ اپنے خواہشات کے سرکش گھوڑے کو قابو میں کر لے تو یہی عقل کی خدمت ہے، کیونکہ ایسے میں عقل رشد و نمو پاتی ہے، اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے اور وہ راہ حق کا تعین کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تقوی الہی اختیار کرو تو تمہیں اللہ حق و باطل کی تشخیص کی صلاحیت عطا کرے گا۔ امام علی فرماتے ہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو خدا تمہیں ہر تنگ و تاریک جگہ سے نکال لے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور قرار دے گا کہ تم کبھی تاریکی میں نہیں پھنسو گے۔ انبیاء تقوی و طہارت اور فضیلت کے معلم ہیں۔
تقوی و طہارت جب انسان کے اندر پرورش پاتی ہے تو انسان کی عقل کے دشمن ہوا و ہوس، لالچ و خود غرضی، سرکش احساسات وغیرہ خود ہی گوشہ گیر ہو جاتے ہیں اور انسان کے پورے وجود پر عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے 3 طرح کے دوست اور 3 طرح کے دشمن ہیں۔ تمہارے دوستوں میں ایک وہ دوست ہے جو خود تمہارا دوست ہے، اور دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دوست ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور تیسرے وہ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ اسی طرح تمہارے 3 طرح کے دشمن ہیں، ایک وہ جو تمہارا دشمن ہے، دوسرے وہ جو تمہارے دوست کا دشمن ہے، اور تیسرے وہ جو تمہارے دشمن کا دوست ہے۔ اس ارشاد کے مطابق ایک دوست دشمن کا دشمن بھی ہے۔ دشمن مل کے دشمن کا کھانا خراب کر دیتے ہیں، اور جب دشمن کا کام تمام ہو گیا تو سکون و اطمینان کی سانس نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم اس رابطے کو عقل اور تقوی کے درمیان دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح تقوی اور اخلاق عقل کے دشمن ہوا و ہوس کا قلاقمہ کرتے ہیں، تاکہ عقل کو چین کی سانس نصیب ہو اور وہ آزاد فضا میں پرورش پا سکے۔ مولوی کہتے ہیں جب تقوی ہوا و ہوس کے ہاتھوں کو جکڑ دیتا ہے تو رب کریم عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے، بِإِذْنِ اللہ۔